Assalamu alaikum viewers, welcome back to Couple Reaction. This is Shahzad Amjad and Assalamu alaikum, this is Mrs. Shahzad. hope you are fine by the grace of Allah Almighty. आज हम आपके लिए एक न्यू न्यूज़ लेकर आए हैं और जैसा कि हमने आपसे एक वोट लिया था जिसके बारे में एक सर्वे किया था कि हम एक न्यू चैनल बनाएं या नहीं और इंटरटेनमेंट चैनल बनाएं या कोई और चैनल बनाएं, तो आप सब ने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम इंटरटेनमेंट चैनल बनाएं और आई थिंक 98% इसके बारे में वोटिंग आई थी हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इस थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट और आपका इंटरेस्ट लेने के लिए थैंक्स अ लॉट। तो हम इंशाल्लाह इंटरटेनमेंट चैनल बनाने जा रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में हम उस चैनल का लिंक भी छोड़ देंगे और आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह हम उसमें एंटरटेनमेंट और फ़नी एंड स्टफ़ लाइक दिस जिसमें हम इंजॉय कर सकें, मिलकर हम उस वीडियोस को देखा करेंगे और इंजॉय करने की कोशिश करेंगे और अपना टाइम चिल आउट किया करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं जो जी अब हम आज की जो वीडियो है वो हैकल सुलेमानी के रिलेटेड है। ये क्या है और इसे क्यों तामीर किया गया है, जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता हम इस नॉलेज में अपना इजाफ़ा करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट हैकल सुलेमानी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Meanwhile, please like the video, subscribe the channel and share with your friends and family. Please. Thanks a lot for your love, thanks a lot for your support. सेकंड चैनल को भी ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा और इस चैनल को भी करते रहिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैकल सुलेमानी किया गया। नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू ये है कि हैकल सुलेमानी को क्यों तामीर किया गया, उसकी तामीर किसने शुरू करवाई और ये कब मुकम्मल हुआ। इसके अलावा हम हैकल सुलेमानी की तबाही और इसके हवाले से यहूदियों की साजिश पर भी बात करेंगे जिस पर वो पूरी कुव्वत से काम कर रहे हैं। इससे पहले कि इस वीडियो के मौजू की जानिब बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप दीनी मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो से बाखबर रह सकें। और नियत बांध लें कि आप अपने इल्म में इजाफे के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और शैतान के वसवसे से महफूज रहेंगे। नाज़रीन, अक्सर तारीखी हवालों में हमें हैकल सुलेमानी के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि हैकल सुलेमानी क्या है और उसके असल हक़ाइक़ क्या हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में हैकल सुलेमानी की मौजूदगी को तस्लीम किया जाता है। हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तारीख की तरफ जाने से पहले तारीख के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी बात करना ज़रूरी है जो हैकल सुलेमानी से जुड़े हैं। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। यहाँ जो बात काबिल गौर और अहम है वो ये है कि यहूदी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जबकि मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा जनाब हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर एक बेआबाद इलाके में छोड़ आए थे जिसे अब मक्का मुकरमा कहते हैं। यहाँ सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की, जो आप अलैहिस्सलाम के लिए बड़े एजाज़ की बात है। यहूदी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की बेहद तौहीन करते हैं और इसी वजह से यहूदियों को आज तक ये बात हज़म नहीं हो रही। वो ये समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बेहद लाडली कौम होने के बावजूद उनको खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करनी पड़े जैसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। तास्सुब की वजह से बनी इसराइल के लोगों को बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके इबादत करने से बहुत तकलीफ थी और वो चाहते थे कि इनका अपना किबला हो जिसका मुतालबा वो अपने ऊपर माबूस होने वाले अंबिया अल्लाह से करते थे।
تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے اور ان کی آزمائش کے لیے موجودہ مقام اقصیٰ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم نازل فرما دیا۔ مسجد اقصیٰ کے مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عمارت کی تعمیر شروع کروائی تھی جسے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا۔ اسی عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی دراصل ایک مسجد تھی، کیونکہ اس وقت پوری زمین پر خانہ کعبہ کے علاوہ اللہ عز و جل کا کوئی دوسرا گھر نہیں تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس میں اللہ عز و جل کے گھر کی تعمیر شروع کروائی، جسے یہودی اب ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہیکل سلیمانی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی مسجد ہی تھی، لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی ہی کہا جائے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے بنی اسرائیل یعنی یہودی ایک خیمے میں تابوت سکینہ رکھ کر اس کی جانب رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے، جبکہ یہودی مذہب میں یہ تابوت بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ مسیحیت میں بھی یہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ تابوت سکینہ کے حوالے سے جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ ناظرین، جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے فلسطین کے ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم رسید کر کے بادشاہت حاصل کی، تو آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ہیکل کی تعمیر شروع کروائی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر آپ علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیکل کی تعمیر کا کام جاری رکھا، جو آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی مکمل ہوا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ جاننے کے بعد آپ علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ان کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تعمیر کریں۔ جب کمرہ تعمیر ہو گیا تو آپ علیہ السلام اس کمرے میں چلے گئے اور اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تاکہ موت واقع ہو جانے پر آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر نہ گرے اور جنات یہی سمجھتے رہیں کہ آپ علیہ السلام زندہ ہیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کریں۔ قرآن حکیم میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات نے مکمل کر لی تو اللہ کے حکم سے جس لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اسے دیمک نے کھا کر کھوکھلا کر دیا اور آپ علیہ السلام کا بوجھ نہ سہ سکی اور آپ علیہ السلام نیچے گر گئے، جس سے جنات اور دیگر مخلوقات کو آپ علیہ السلام کی موت کا علم ہوا۔ اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، جن میں بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے، درمیانی حصے میں علماء، انبیاء اللہ اور ان کی اولاد عبادت کرتے، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے روزمرہ اعمال میں بدتر ہوتی گئی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ لگوا دی۔ اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کی خوب بے حرمتی کی اور اس بے حرمتی کی سزا اسے ایرانی حملہ آوروں سے شکست کی صورت میں ملی۔ جب ایرانی حملہ آوروں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو دوبارہ بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ پہلے ہیکل کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل نے اس مقام پر 70 سال کے بعد ایک اور ہیکل تعمیر کیا جسے تاریخ میں ہیکل دوئم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی 4 سالہ محنت سے ہیکل تو تعمیر ہو گیا لیکن اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ بخت نصر کے ہاتھ لگنے کے بعد تابوت سکینہ کہاں گیا یہ آج تک کسی کو نہیں پتا، اور یہودی آج بھی اس تابوت کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر انہوں نے تابوت سکینہ حاصل کر لیا تو وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکیں گے اور انہیں روحانی طاقت نصیب ہوگی۔
جب ہیکل دوئم تعمیر ہو گیا تو وہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور بیرونی حملہ آور جب بھی بیت المقدس پر حملہ کرتے وہ اس ہیکل کو تباہ و برباد کر دیتے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام کی اس دعوت پر یہودیوں نے حسب معمول آپ علیہ السلام پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے۔ جب اللہ عز و جل نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو اس کے بعد پھر یہودیوں پر عذاب الہی نازل ہوا، اور یہ عذاب ایک رومی جرنیل کی صورت میں آیا جو بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کروایا اور عظیم الشان ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد بنو اسماعیل نے اس ہیکل کے مقام پر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروائی جسے آج مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس فروری 624 عیسوی تک مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا۔ بعد ازاں دوران نماز ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے قبلہ مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی سمت کرنے کا حکم دیا۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت میں فتح ہوا۔ آج سے تقریباً 800 سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں توسیع کی۔ اس کے بعد فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو یہودی واپس فلسطین میں آئے اور آہستہ آہستہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اب ان یہودیوں کا اگلا مشن مسجد اقصی کے مقام پر ہیکل کی تعمیر کرنا ہے اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر دنیا پر حکومت کر سکیں۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پرانی دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا رستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودی جس بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔ آمین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا یہ ہیکل سلیمانی، اس کی جو کچھ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے ہمیں، کچھ تو ہمیں پتہ تھا لیکن اس کی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے یہ مشہور ہے کہ ہیکل سلیمانی، اور مسجد اقصی جس کے نام سے آج ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو ہوپ فلی آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔